بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معدے یا ڈیوڈینم کے اندر زخم ہو تو اسے پیپٹک السر کہتے ہیں۔ سوری، ڈیوڈینم کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ یہ آنت یا انٹسٹائن کا وہ حصہ ہے جو غذا کو معدے سے باقی آنت تک پہنچاتا ہے۔ یہ ڈائجسٹو سسٹم یا نظام ہضم کی تصویر ہے جس میں آپ سٹمک یعنی معدہ اور ڈیوڈینم دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پیپٹک السر کے ساتھ کوئی علامات نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کو پیٹ کے اوپر والے حصے میں جسے اپر بیلی کہا جاتا ہے وہاں درد ہوتا ہے۔ یہ جگہ کراس کے نشان کے ذریعے دکھائی گئی ہے۔ اب معدے اور ڈیوڈینم کے السر کا یہ فرق ہے کہ اگر معدے میں السر ہو تو کھانا کھانے کے بعد درد ہوتا ہے، اور اگر ڈیوڈینم میں السر ہو تو جب آپ کا پیٹ خالی ہو تو اس وقت درد ہوتا ہے۔ پیپٹک السر کی دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کا بلوٹنگ یا اپھارا محسوس ہوتا ہے، اور تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا معدہ بھر گیا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ مریض کو بھوک نہیں لگتی، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ مریض کو متلی یا الٹی آتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ ساری علامات پیپٹک السر کی وجہ سے ہوں، بعض دوسری بیماریوں کے علامات بھی ایسے ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات پیپٹک السر میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سٹولز کا رنگ ڈارک کلرڈ ہوتا ہے یا آپ کو بلڈ کی وومٹنگ ہوتی ہے۔ بعض اوقات پیپٹک السر کی وجہ سے جو معدہ ہے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اس کنڈیشن کو پرفوریٹڈ پیپٹک السر کہتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں مریض کو اچانک پیٹ میں بہت سخت درد شروع ہو جاتا ہے۔ پیپٹک السر کی ایک وجہ ہیلیکوبیکٹر پائلورائی یا ایچ پائلورائی بیکٹیریا کی انفیکشن ہے۔ پیپٹک السر کی ایک اور وجہ NSAIDs یا نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کا استعمال ہے۔ ان ڈرگز میں ایسپرین ہے، آئبوپروفین ہے جسے پاکستان میں بروفین کہتے ہیں، اور نیپراکسین ہے۔ پیپٹک السر کے مختلف ٹیسٹ ہیں جن میں بریتھ ٹیسٹ ہے، ایک ٹیسٹ ہے جس میں سٹول میں انفیکشن کو چیک کیا جاتا ہے، ایک ٹیسٹ ہے جسے اپر اینڈوسکوپی کہتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں معدے میں ایک ٹیوب ڈالی جاتی ہے جس کے آگے کیمرہ لگا ہوتا ہے۔ اس کیمرے کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے کہ معدے کے اندر السر یا زخم ہے یا نہیں ہے۔ پیپٹک السر کی ٹریٹمنٹ کے لیے معدے کی تیزابیت کو کم کرنے والی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں جنہیں اینٹاسڈز کہتے ہیں، یا پھر ایچ پائلورائی کے خلاف اینٹی بائیوٹک استعمال کرائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ دوائیں آپ کے ڈاکٹر صاحب تجویز کر سکتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ اپنے طور پر پیپٹک السر سے بچنے کے لیے جو چیزیں کر سکتے ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں، الکوہل چھوڑ دیں، اور اوپر جن دواؤں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں NSAIDs کہتے ہیں ان سے بچیں۔ معدے کے السر سے بچنے کے لیے کوئی مخصوص دوا نہیں ہے، لیکن اگر آپ پھلوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، سبزیوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جن میں فائبر موجود ہے تو السر ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔